قانون الہی، نظام عالم اور مصلحت خداوندی ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ اسی قانون کے تحت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر قائم رہا، یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں ڈوبے رہے، بت تراش آزر کے گھر میں خلیل اللہ جیسا بیٹا پیدا ہوا، اور فرعون کے ظلم کے ایوانوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا۔ وہی ذات ہے کہ جو زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو نکالتی ہے، نیکوں کے لیے آزمائش اور بروں کے لیے ہدایت کا انتخاب کرتی ہے۔ اسی طرح جب عالم اسلام زوال کی عطا گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا، جب امید کی آخری کرنیں بھی دم توڑ چکی تھیں، تو مصلحت الہی نے پاسبانوں کو مسجدوں سے نہیں بلکہ بت خانوں سے چن چن کر میدان کارزار میں لا کھڑا کیا۔ جیسے میدان کربلا میں دشمنوں کی صفوں سے جناب حر کو نکالا گیا، اسی طرح 12ویں صدی عیسوی میں منگول جارحیت کے اندھیرے میں ایک مرد حق اٹھا جس کا نسب براہ راست چنگیز خان سے جا ملتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں برقع خان کی۔ یہ ہے برقع خان سیریز کا لاسٹ پارٹ 6۔ منگول تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ جہاں طاقت کا رخ بدلا اور تلوار نے ایمان کی زبان میں بات کی۔ اگر آپ ابھی تک اس سفر کا حصہ نہیں بنے تو پلے لسٹ آپ کے سامنے ہے، تو آئیے تاریخ کے اس بند ہوتے دروازے کو آخری بار کھولتے ہیں۔ تو سبسکرائب۔ برقع خان اب صرف ایک منگول حکمران نہیں رہا تھا، وہ مسلمان دنیا کا محافظ بن چکا تھا۔ جب وہ اپنی رعایا سے بغداد، شام اور ماوران نہر کی داستانیں سنتا تو اس کا دل کانپ اٹھتا۔ وہ شہر جو راکھ بن چکے تھے، وہ گھر جو اجڑ گئے تھے، وہ بچے جو یتیم ہو چکے تھے، یہ سب برقع خان کے دل پر بجلی بن کر گرتے تھے۔ اس غضب اور درد نے اسے اس مقام تک پہنچایا کہ خونی رشتہ ہونے کے باوجود اس نے ہلاکو خان کے خلاف دو عظیم جنگیں لڑی، جن کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے کر چکے ہیں۔ ان شکستوں کے بعد ہلاکو خان کو گولڈن ہاورڈ سے دستبردار ہونا پڑا اور اس نے اپنی توجہ شام اور مصر کی طرف موڑ دی، لیکن وہاں اسے مملوک سلطنت کے عظیم سپہ سالار سلطان بیبرس کا سامنا کرنا پڑا۔ عین جالوت کے قریب ہلاکو خان کی فوج کا ایک بڑا حصہ گھیر لیا گیا۔ سلطان بیبرس نے اس جوان مردی سے منصوبہ بندی کی کہ اس فوج کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں منگولوں کا ناقابل شکست ہونے کا طلسم ٹوٹ گیا۔ شام میں ناکامی کے بعد ہلاکو خان واپس اپنی سرزمین پلٹا اور ایک بار پھر گولڈن ہاورڈ کے ساتھ خانہ جنگی میں الجھ گیا۔ سرحدی علاقوں پر اس کی یلغار تباہی کی نئی داستانیں لکھتی رہی۔ کئی خاندان بے گھر ہوئے، کئی بچے یتیم اور بے شمار لوگ بے سہارا ہو گئے۔ ان مظالم کی خبر جب برقع خان تک پہنچی تو اس کا غضب حد سے بڑھ گیا۔ اس نے قسم کھائی، میں مسلمانوں کے شہروں کو اجاڑنے والے اور خلیفہ کے خون کے ذمہ دار ہر بے گناہ کے خون کا حساب لے کر رہوں گا۔ برقع خان نے جنگ کے لیے صرف تلوار کا استعمال ہی نہیں کیا بلکہ معیشت کے بھی کاری وار کیے۔ اس نے ہلاکو خان کے تجارتی راستے بند کر دیے اور اس کا مال راستے میں ضبط کر لیا۔ تمام مال و اسباب ان خاندانوں میں تقسیم کروا دیا گیا جنہوں نے ہلاکو کے حملوں میں اپنے عزیز و اقارب کو کھویا تھا۔ دو بڑی شکستوں کے بعد الخانی سلطنت کے اندر خانہ جنگی بھڑک اٹھی۔ اس کے برعکس گولڈن ہاورڈ ایک مضبوط اور متحد ریاست بن چکی تھی، ایک ایسی سلطنت جو مکمل طور پر برقع خان کی قیادت میں یکجا تھی۔ جب ہلاکو خان نے یہ حالات دیکھے تو اسے اپنی حدود تک محدود ہونا پڑا اور وہ اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گیا، لیکن برقع خان نے اس پر بھی بس نہیں کی۔ اس نے الخانی تجارت کو شدید نقصان پہنچایا اور جنگی میدان میں انہیں ایشیا کی سرحد تک محدود کر دیا۔ عباسی خلافت کے سقوط کے بعد جو سلطنتیں، جو قبائل اور خاندان بکھر چکے تھے، وہ ایک ایک کر کے گولڈن ہاورڈ کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ یہ سلطنت اس قدر وسیع ہو گئی کہ اس کے اثرات چین، ایران، ازبکستان، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، عرب دنیا، مصر، حجاز، حتیٰ کہ یورپ تک پھیل گئے۔ یہ ایک سایہ دار شجر بن چکا تھا جس نے ہر مذہب، ہر قوم، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگوں کو اپنی آغوش میں جگہ دی۔ ہلاکو خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان الخانی تخت پر بیٹھا۔ اس نے تاریخ کو پھر دہرانے کی کوشش کی اور اپنے باپ کے راستے پر چلنے لگا۔ اب اباقا خان نے گولڈن ہاورڈ کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کروا دی۔
جیسے ہی اباقہ خان نے جنگی تیاریاں شروع کی، برقع خان متحرک ہو گیا۔ اس نے اپنی افواج جمع کی اور دریائے کورا کے قریب خیمہ زن ہو گیا۔ کئی دن تک دونوں افواج آمنے سامنے رہیں، مگر کوئی فیصلہ کن ٹکراؤ نہ ہو سکا۔ اس دوران برقع خان دریائے کورا عبور کرنے کی کوشش میں شدید بیمار پڑ گئے۔ 1266 اور 1267 کے درمیانی عرصے میں یہ عظیم محافظ اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاریخ اس مرد مجاہد کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ جس نے ظلم بربریت کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اگر برقع خان اس دور میں نہ ہوتا تو شاید منگول ظلم کی آگ مسلم دنیا کے باقی حصوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک دیوار تھی جو برقع خان نے امت اور بربریت کے درمیان کھڑی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مرد حق برقع خان کو اپنی رحمتوں کے سائے تلے ڈھانپ لے اور اس کے اخلاص کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مجاہدین تاریخ میں گم ہو کر نہ رہ جائیں تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی سیریز کس ہیرو پر ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔